بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تمام عالم اسلام کو رمضان مبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آج اکثر خطوں میں پہلا روزہ ہے اور کچھ علاقوں میں آج دوسرا روزہ بھی ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہرحال ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادتیں، یہ ماہ مقدس، اپنا یہ مہمان ہمارے درمیان بھیجا ہے، جسے رحمتوں کا مہینہ کہا گیا، جسے برکتوں کا مہینہ کہا گیا، جس میں اللہ رب العزت کے خاص الطاف و اکرام اپنے بندوں کے لیے ہیں، خاص انعامات اپنے بندوں کے لیے ہیں۔ وہ بندے جو اس ماہ مقدسہ میں اللہ رب العزت کی رحمت، اس سے برکت چاہتے ہیں، اس سے اس کا انعام چاہتے ہیں، اس سے اس کا الطاف اور اکرام چاہتے ہیں، سوالی بن کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کچھ کیفیت بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے، آپ اپنے اطراف و اکناف میں دیکھیے، بلکہ اطراف و اکناف میں کیوں دیکھیے، اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، جبینیں سجدوں کے لیے بے تاب ہو جاتی ہیں، رکوع و سجود کے لیے جسم بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپنے لگتا ہے انسان مسجد کا رخ کرنے کے لیے، مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانے کے لیے، اس رحمان، اس رحیم، اس معبود کی بارگاہ میں اپنے گناہوں، اپنے عصیاں کا بار لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور پھر اپنے اپنے تئیں، اپنے اپنے انداز میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ مولا یہ ماہ رمضان المبارک جو تیرا مہمان ہے اور اس میں تیرا الطاف و اکرام ہے، اس کا واسطہ دے کر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ ماہ رمضان جاتا ہے وہ ساری لطافتیں، وہ سب بے قراری، وہ سب تڑپ ختم ہو جاتی ہے۔ کہا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، مفہوم ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے اس لیے کہ تم پرہیزگاری حاصل کر سکو، پرہیزگار بن سکو، تقوی حاصل کر سکو۔ ماہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر بہت سی امیدیں، بہت سے بھرم، بہت سی خوشیاں لے کر، بہت سی رحمتیں، بہت سی نعمتیں، بہت سی برکتیں لے کر آیا ہے۔ اور ARYQ TV کہ جس پر ہر خطے سے نظر جاتی ہے، جب ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے، جب ایسا کوئی ماہ مبارک آتا ہے تو ہر شخص کی نگاہیں بے ساختہ ARYQ TV کی طرف اٹھا کرتی ہیں کہ یہ پائنیئر ہے اسلامک چینلز کا، اور پھر امید ہوتی ہے کہ یہاں کے علماء کرام ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے، ہمیں کچھ ایسا بتائیں گے کہ جس سے ہم اس ماہ مقدسہ کو مزید بہتر انداز سے منا سکیں گے، گویا اس کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ بہتر انداز سے حاصل کر سکیں گے اور اس ماہ مقدسہ سے حت المقدور ہم استفادہ کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ اس ماہ مقدسہ میں بھی بزم سحر اسی طرح سے سجے گی، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس سے بہت بہتر انداز میں آپ کے مشورے بھی ہوں گے، آپ کی آراء بھی ہوں گی، آپ کا ساتھ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا یہ ماہ مقدسہ۔ ہم بھی، تمام ٹیم ہماری اسے مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہے اور اس سال بھی ہم اسے بہت بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سیٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور انداز بھی دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً سب کچھ بہت زیادہ بہتر ہوگا، کوشش اسی چیز کی ہوگی۔ سوالوں کے جواب، یقیناً اب سوالوں کے جواب بھی ہم دیں گے، آپ کے سوال بھی بہت میچور ہو چکے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ میچور ہو چکے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کو شروع برسوں میں یاد نہیں تھیں، سمجھ میں نہیں آتی تھی، مجھے نہیں آتی تھی، آپ کو بھی نہیں آتی تھی، وہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہیں۔ تو اب ہم زیادہ میچورڈ کوشچنز کر سکیں گے کہ جس سے وہ لوگ کہ جو جاننا چاہتے ہیں وہ ضرور جان سکیں گے، بہتر انداز میں جان سکیں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، اور بزم سحر کی میں انہیں رونق کہا کرتا ہوں۔ بزم سحر کی رونق انہی سے ہے کہ بزم سحر انہی کا پروگرام ہے اور انہی سے سجتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک اور میری اور آپ کی بہت ہی قابل احترام شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا
بہت خوبصورت انداز گفتگو حضرت علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آج یکم رمضان المبارک کو ہی ہم نے ان سے درخواست کی اور یہ آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان میرے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب، السلام علیکم. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ماہ رمضان کی. جی آپ کو بہت مبارک، اور آپ کے وساطت سے تمام اہلیان اسلام کو میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس کو مزید باعث برکات بنائے اور ہمیں بھی اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت مبارک آپ کو. بہت مبارک ہو ماشاء اللہ. آپ کو بھی بڑی خوبصورت ساتیں ہیں اور بڑی مبارک ساتیں ہیں کہ رب کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا اور یہ بزم سحر میں بیٹھنا اور مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. تو یقیناً یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں عطا فرمائی. آپ کو بھی بہت مبارک اور عالم اسلام کو بہت شکریہ. یوسف بھائی بہت مبارک. شکریہ بھیا، آپ کو مبارک ہو. الحمدللہ میں اپنی جانب سے تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا اس خوش نصیب مہینہ ایک مرتبہ پھر میسر آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ. آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں حمد باری تعالی. بسم اللہ. معبود ہے تو ذات تیری لم یزلی ہے، معبود ہے تو ذات تیری لم یزلی ہے. عابد تیرا ہر ایک نبی اور ولی ہے، عابد تیرا ہر ایک نبی اور ولی ہے. تو قادر مطلق ہے، تیری شان جلی ہے، تو قادر مطلق ہے، تیری شان جلی ہے. ہر چیز تیرے حکم کے سانچے میں ڈھلی ہے، ہر چیز تیرے حکم کے سانچے میں ڈھلی ہے. تو خالق کونین ہے، ہر چیز تیری ہے، تو خالق کونین ہے، ہر چیز تیری ہے. جو چیز ملی جس کو ملی تجھ سے ملی ہے، جو چیز ملی جس کو ملی تجھ سے ملی ہے. یہ دعوت نظارہ ہے جاؤ کا ہے شاہد، یہ دعوت نظارہ ہے جاؤ کا ہے شاہد. محبوب کی ہر ایک گلی تیری گلی ہے، محبوب کی ہر ایک گلی تیری گلی ہے. معبود ہے تو ذات تیری لم یزلی ہے. تو کاتب تقدیر ہے، خوشتر اسے کر دے. واہ. تو کاتب تقدیر ہے، خوشتر اسے کر دے، خوشتر اسے کر دے. لکھی جو مقدر میں بری ہے کہ بھلی ہے، لکھی جو مقدر میں بری ہے کہ بھلی ہے. معبود ہے تو ذات تیری لم یزلی ہے، عابد تیرا ہر ایک نبی اور ولی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب آغاز اسی بات سے کرتے ہیں، یہ طبیعتوں کا آمادہ ہو جانا اور اللہ کی عبادت کا شوق ذوق، یہ سب اس کو بھی انعام و اکرام ہی کہا جائے گا اور اس ماہ رمضان کی برکت ہی سمجھا جائے گا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی ہاں، بالکل رمضان کی برکات کی طرف بھی اس کو منسوب کیا جا سکتا ہے، اور ایک کچھ ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کی آمد سے پہلے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ خود بخود طبیعتیں اس کا اثر قبول کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو ابتدائی دنوں میں مسجدوں میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب رمضان کی برکات یقینی سی بات ہے، ایسا تو نہیں کہ اولاً 10 دنوں میں ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک، لیکن وہ طبیعتیں جو اثر قبول کر رہی تھیں اس میں تھوڑا کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو ہونا یہ چاہیے کہ اثر جو خارجی چیزیں ان کے اثرات قبول کرنے کے بجائے برکات پہ نگاہ ہوں، ان سے اثر قبول کیا جائے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ پہلا عشرہ رحمت حق کا نزول، ناظرین خوش آمدید، بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج یکم رمضان المبارک، پہلا روزہ آج پاکستان میں، ہندوستان اور کئی اور ممالک میں جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ ہم آج یہی ڈسکس کریں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں، اپنے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں، آراء تجاویز جو بھی آپ کرنا چاہیں، تمام عالم اسلام کو مبارکباد دینا چاہیں، جس کو بھی جہاں بھی دینا چاہتے ہیں مبارکباد دیجیے۔ ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی۔ رمضان آتا ہے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ رمضان آتا ہے تو طبیعت میں آمادگی، اس کے بعد جب وہ رمضان ہم سے رخصت ہو جاتا ہے ہمیں اس کی تیاری آج کرنی ہے۔ شیطان کے قید ہو جانے کی وجہ سے، یا شیطان جب ایک ماہ بعد آزاد ہوتا ہے تو وہ کیفیات پھر آنے لگتی ہیں، کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہیں، ایسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے جی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ، کہ رحمتوں کے دروازے، آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول کر غلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اپنی طبیعت کے اندر لے کر آئیں۔ یعنی یہ ایک مسلم بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب رمضان جا رہا ہو تو آپ اس وقت کہیں الوداع رمضان الوداع رمضان۔ اب جب رمضان آیا ہے اور جو کچھ کرنا ہے آپ نے، اور جو رمضان المبارک اس وقت موجود ہے آپ کے پاس، تو اس سے برکتیں فائدہ اس سے استفادہ کیا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے، نہ کہ آپ یہ کہیں جی اب رمضان ہم جا رہے ہیں ہم سے تو ہم جو ہے وہ یوں کر لیں۔ اس کے بجائے جو قرآن کریم فرقان حمید نے اور جو احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلوب دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مہمان کی تکریم اس طرح کریں کہ اس مہینے کے اندر آپ کمر باندھ لیں، جود مسلسل کریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حضور علیہ السلام رمضان کے اندر بہت زیادہ عبادات فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے، تو بعض روایات میں 61 کا آیا ماشاءاللہ رمضان کے اندر۔ تو یہ ہے اسلوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ائمہ کا کہ ہم ان لمحات کو ضائع نہ کریں، ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں۔ یقیناً ایک ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، ایک رت ہو جاتی ہے، ایک موسم بہار ہو جاتا ہے، لیکن انسان جیسے کہ موسم نے فرمایا کہ مسجدوں میں جانے کے بعد یہ نہیں کہ 5-7 روزوں کے بعد نکل کے آ جائیں، بلکہ وہ ایک تسلسل ہونا چاہیے آخر تک، اور پھر اس کے اثرات آنے والے پورے 11 مہینے تک ہونے چاہیے، تب جا کر ہم نے رمضان المبارک کی برکتوں کو کما حق ہو۔ وہ اثرات کس طرح سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، یہ تو ایک سوال ہے جو ہر سال ہم یکم رمضان المبارک کو ریز کیا کرتے ہیں، یہ کوشچن کہ کس طرح سے اس کو ہم، اس کی برکتیں کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ 3 اشروں میں اسے تقسیم کر دیا گیا۔ ماہ رمضان آئے تو چونکہ ہم جذباتی زیادہ ہیں تو ہم استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے ایک تو، پھر اس کے آنے کی خوشی کا انداز کیسا ہونا چاہیے، آمادگی کس طرح کی ہونی چاہیے، ہم جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر، روحانی طور پر
किस किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या तैयारी है? मेरे ख्याल में ये आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए कि पूरा प्रोग्राम ही इस पर हो जाए तो بعید نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے بات تو یہ کہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا یہ ایمان کی ظاہری علامات میں سے ایک ہے. خوش ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. ہمیں جس طرح میسیجز ملتے ہیں جی ہاں, مبارک ہو, دیکھیں وہ ہے خوشی کا اظہار. ایک ہے خوش ہونا, ایک ہے خوشی کا اظہار کرنا, دو الگ الگ چیزیں. یقینی سی بات ہے کہ جب قرآن و حدیث میں موجود جو کچھ برکات ظاہر کی گئی ہیں ان کو بیان کیا گیا, اس پر آپ کو مجھے یقین ہے, تبھی تو کیفیت بدل رہی ہے, تبھی تو خوشی محسوس ہو رہی ہے. اسی یقین کا نام ایمان ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ظاہری طور پر خوش ہیں یا اس کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ ایک آپ کے ایمان کی موجودگی کی علامت قرار دی جا سکتی ہے. اب اس کے اظہار کا جو طریقہ ہے اس میں بھی شریعت ہمیں منع نہیں کرتی ہے کہ ہر زمانے میں ہر عرف میں خوشی کے اظہار کا جو بھی جائز طریقہ ہو اس کو اختیار کیا جائے. جیسے آج کل میسیجز بہت ہی آسان ہو گئے, میلز وغیرہ کی جاتی ہیں تو, اور یا زبان سے ہم جیسے مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ سامنے دوسرے شخص کے لیے کوفت کا سبب نہ بنے, اتنی طوالت نہ ہو اور دوسرے امور پر توجہ رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ جب یہ رمضان آتا ہے تو اب اس کی تیاری کے لیے روحانی ترقی, جسمانی ترقی, عملی ترقی, اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ایک دم انسان ذہن بنائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں اس کی اکثر مثال یوں دیتا ہوں, جیسے ایک بہت بڑا ٹرک ہو اور 200 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہا ہو, آپ اچانک اس کی بریک لگائیں گے تو وہ نہیں رکے گا, وہ بہت دور تک گھسٹتا چلا جائے گا. 11 مہینے تک مسلسل جس رفتار سے نفس سفر کر رہا ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں رمضان میں ایک دم بریک لگائیں, اور یقینی سی بات ہے کہ بریک نہیں لگ پاتی, لگتی ہے لیکن وہ زوردار چیخ نکلتی ہے اور بہت دور تک یہ نفسانی ٹرک چلتا چلا جاتا ہے, اور معلوم کتنی چیزیں کچل جاتی ہیں اس کے اندر. اور پھر ہمارے بہت سے نوجوان, ہمارے بھائی, ہمارے بہنیں, وہ ایک مایوسی کا سا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی رمضان کی برکات ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم کیوں نہیں رک پا رہے. وہ اس لیے رک پا رہے کہ 11 مہینے کے اثرات بھی تو آخر ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس پر توجہ کر کے مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پریکٹیکل ہو سکتے ہیں ہم, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے جی آپ جن اسلاف کا ذکر کرتے ہیں وہ بہت بڑے لوگ تھے, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم کس طرح سے رمضان سے استفادہ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں, لوگوں کی تمام مصروفیات کو بھی دیکھیں کہ ان کی جابز بھی ہیں, نوکری بھی ہیں, وہ بھی متاثر نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ماہ رمضان سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. اس سال بزم سحر کی رمضان المبارک کے پہلے کالر کینیڈا سے محمد شکیل صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکیل صاحب خیر مقدم ہے آپ کا. سر میری طرف سے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں جب سے بزم سحر شروع ہوا ہے میں تب سے کال ملا رہا ہوں, اور آج میری کال ملی ہے. اور یہ 8واں سال ہے, میں پہلا کالر. یہ 8واں سال ہے جی, میں کب سے کال ملا رہا ہوں, میری آج کال ملی ہے. اللہ اکبر, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ پہلے کالر ہوئے ہیں اور کینیڈا سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی کہیے. جی جی, میں سب سے پہلے مفتیان کرام سے بہن کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اسپیشلی جو جن کی وجہ سے میرا ملازم پہ میرا وہ کیا کہ میں تھوڑا بھاگتا تھا وہاں سے, میں نے جناب میرے مفتی اکمل صاحب کو میں ان کا جو ان کی جو اسپیچ ہے وہ میں سنتا تھا ٹی وی پہ, جس کی وجہ سے کیونکہ ان کا جو موٹو ہے وہ جہادت دور کرنا, ان کا بات کرنے کا طریقہ, سمجھانے کا طریقہ وہ مجھے بہت پسند ہے. میں مفتی صاحب سے اسلام کرنا چاہوں گا. جی جی بالکل کیجیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شکیل صاحب آپ کا جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ بہت زبردست ہے. اس کی وجہ سے میری فیملی میں, میری بیوی میں بہت کچھ سیکھا ہم نے آپ سے. جی جی, ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں یو کے سے, رخسانہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسین بھائی رمضان مبارک. بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت رمضان. آپ کے تو بہن, آپ کے تو لمبے روزے ہیں, یو کے والوں کے تو. جی آج ہمارا یہ ماشاءاللہ دوسری تراویحیں سٹارٹ ہوئی ہیں. جی ہاں, تو اللہ میاں آپ کو بھی بہت اجر دے. آمین. اور ایک میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں؟ جی میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے بس ایک, یہ جو آپ نے سامنے پٹی کی ہوئی ہے نا WW والی, یہ ساری دنیا
اچھا چلیں، بہت شکریہ. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. پہلا عشرہ رحمت. ناظرین خوش آمدید. بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک کالر ہندوستان سے محمد شفیق ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کو رمضان مبارک. مفتی احمد صاحب کو بھی میرا سلام. بہت شکریہ. جی اور جو QTV پورا ٹیم کو سلام. پہلا رمضان مبارک ہو بہت بہت. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. جی دعا فرمائے. میرا بڑی بیٹی، چھوٹی بیٹی، میرا ایک بیٹا ہے. اچھا سلام. ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میرے بڑی بیٹی، چھوٹی بیٹی، میرا ایک بیٹا محمد تمیم، سب کی طرف سے سلام. QTV کو بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ بہت شکریہ. کچھ کہیے گا، سوال کیجیے گا کوئی؟ انشاءاللہ دعا کیجیے. آگے پھر لگائیں گے انشاءاللہ آگے جا کے، اور دعا کیجیے گا. آج خالی مبارکباد کے لیے فون کیا. اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین کرام، جس طرح ہم ڈسکشن کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، شیطان قید ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت مثال پریکٹیکل گراؤنڈز پہ کس طرح سے ہم گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے اسلاف کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ ذکر یقیناً اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس سے کچھ سیکھیں. لیکن لوگوں کا آرگومنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں، کچھ ہمیں ہمارے لیے بتایا جائے. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ 11 مہینے تک نفس جو ہے انسان کو نفسانی خواہشات کے اندر لگا کے رکھتا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جو روزے کی فرضیت کا مقصد بیان کیا وہ یہی ہے کہ تاکہ ہم اس کو روکیں، بریک لگائیں، اور اپنے اندر جو ہے تقوی و پرہیزگاری داخل کریں، اور اپنے اندر تقوی و پرہیزگاری شامل کریں طبیعت میں. ٹھیک ہے. جہاں تک اسلاف کا تعلق ہے کہ 60 قرآن مجید یا اتنے قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، دیکھیں یہ حقیقت بات ہے کہ بعینی ہی اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک ترغیب ہوتی ہے. بالکل. یہ انسان کو ایک مینارہ نور نظر آتا ہے کہ وہ لوگ بھی تھے، دنیا کے اندر رہتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے. امام صاحب تاجر بھی تھے بہت بڑے، اور علم کی بھی اتنی بڑی خدمت کرتے تھے. چلو انہوں نے اتنے کیے تو کم سے کم ایک قرآن بھی ہم ڈھنگ سے ختم کر لیں جی رمضان المبارک کے اندر. ہمارا رویہ تو یہ ہے تسلیم بھائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر بھی کوئی باغم باغ والی تراویح ملے، بلکہ ہمارے سمجھداروں نے تو یہ کر لیا. آپ دیکھیں گے کہیں بھی عالم عرب میں بھی کہ نظر نہیں آئے گا یہ 3 روزہ اور 5 روزہ کا رواج کہیں نہیں ہوگا. لیکن ہم نے یہ بھی نکال لیا کہ جتنی جلدی باغم باغ کے اندر یا عالمون تعلمون کے ساتھ ختم کر دیں. تو بزرگوں سے برکت لینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کا عکس کرنا شروع کر دیا. ٹھیک. اچھا یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ آج کی اجازت ہو مصروفیات تو ایک کالر پروگرام میں شامل کر لوں. فاطمہ ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام تسلیم انکل. جی کیسے میں بیٹا؟ لاہور سے فاطمہ بات کر رہی ہوں. بہت اور مبارک رمضان آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اور مفتی اکمل صاحب کو اور علامہ صاحب جو بیٹھے ہیں اور ناز خان انکل کو بہت بہت میرا سلام. وعلیکم السلام. اور آپ سب کو بہت رمضان مبارک. اور مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کا سیٹ بھی بہت اچھا ہے اور آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. 6 سال سے ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت ہی اچھا ہے اور کافی کچھ ہم نے آپ سے سیکھا ہے اور کافی بدلاؤ آیا ہے ہمارے گھر میں. ہم نمازی بن چکے ہیں، ہم بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے ماشاءاللہ. اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ میں چلو ایک سوال رکھتا ہوں تمام ناظرین کے لیے کہ جتنا بھی وقت ہے آج کے پروگرام کے لیے، کہ آپ نے رمضان کے لیے کیا خاص سوچا ہے اس رمضان کے لیے. جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے یہ چیز ضرور سامنے آتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا رمضان کے لیے، اس ماہ رمضان کے لیے خاص تیاری کیا ہو سکتی ہے. آپ نے کیا کی ہے؟ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر یہی ہے روزے کا مقصد کہ ہم اپنے اندر، یہ یقینی بات ہے کہ کاروبار، نوکری، معاملات، یہ ساری چیزیں گراؤنڈ پر موجود ہیں، لیکن ان معاملات کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ اسلام تسلیم بھائی کو راہبانیت کا درس نہیں دیتا ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں دنیا سکھاتا، چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے. نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ کر تو آپ سائڈ پر بیٹھ جائیں. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر آئیں. ٹھیک.
اور سب سے بنیادی چیز جو آپ فرما رہے تھے کہ کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، ٹھیک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ جس کا روزہ اس کو جھوٹی بات اور جھوٹے کاموں سے نہیں بچا سکا، فرمایا کہ کھانے پینے چھوڑنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کے اندر، پریکٹیکل لائف کے اندر، اپنے رویوں میں، اپنے عمل کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. تب رمضان المبارک کے بعد جو بات فرما رہے ہیں آپ کہ کیا برکتیں ملیں گی ہمیں، ٹھیک ہے، تب جا کر وہ برکات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گی. ناظرین، میں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آج جتنے بھی کالرز آئیں بتائیں، ممکن ہے اس سے مجھے ترغیب ہو، ہم سب کو ہو، جتنی ٹیم یہاں پر موجود ہے، سننے والوں کو ترغیب ہو کہ یہ بہت اچھی تیاری ہے، ہمیں بھی اس کا ارادہ کرنا چاہیے. اس ماہ رمضان المبارک کے لیے کیا خاص کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کچھ ایسا ایک عمل ضرور بتائیے. فکری تیاری، کوئی روحانی تیاری، کچھ باطنی، کچھ جسمانی تیاری، کچھ ایک مہینے کے لیے آپ نے کچھ اسکیجول طے کیا ہے، ضرور بتائیے. سعید منور صاحب ہمارے ساتھ بنگلور سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعید صاحب، آپ کو رمضان مبارک. میری طرف سے بھی آپ سب کو رمضان کی ساری خوشیاں مبارک، بہت ساری شکریہ. رحمتیں فضیلتیں سب آپ لوگوں کو مبارک. بہت شکریہ. ٹی وی کے سارے لوگوں کو ہمارے اہل عیال کی طرف سے مبارک. بہت شکریہ. پچھلے 8 سال سے ہم کال لگا رہے ہیں، اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہمیں آخر جا کر کال ملی ہے آج. اچھا، مجھے سوال ایک کرنا تھا. میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، یہاں پر میری اسکول ہے جس سے میں فیس بھی وصول کرتا ہوں. اور رہی بات یہ کہ جس سے بھی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں تھوڑے بہت غریب بچوں کو بھی میں پڑھا لیتا ہوں، ان کی کچھ فیس نہیں لیتا. اس کے باوجود جو کڈنیز کی ڈائلسس ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے خرچہ کرتا ہوں، پھر بھی رقم بچ جاتی ہے. کیا میں اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ کیا وہ پوچھنا تھا مجھے. اور بہت سے سوال تھے، میں یہ کال ملنے کی خوشی میں قسم اللہ کی میں سب بھول گیا. اچھا، نہیں، آپ نے جو اپنے کام بتائے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو میں تو اکثر کہتا ہوں نام کے اثرات ہوتے ہیں. سعید اور وہ بھی منور سعید، تو یقیناً اثرات ہوتے ہیں آپ کی زندگیوں پر آپ کے نام کے. کنول آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل، میں کنول آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی، یہ تو میں نے بتا دیا. آپ کو مبارک ہو رمضان. خیر مبارک انکل. میری طرف سے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور آپ کو اور مفتی صاحب کو بہت بہت رمضان مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہیے گا؟ کچھ تیاری خاص کر رکھی ہے؟ جی بہت خاص. ہمارے ہاں تو رمضان ویسے بھی بہت شوق سے اختتام کرتے ہیں رمضان کا، اور آغاز بھی اتنے پرجوش انداز میں کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ. اچھا. اور انکل میں آپ کا شو اتنے شوق سے دیکھتی ہوں، سب ہمارے گھر والے مل کے اتنے شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میرے ابو بھی آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں. چلیں ان کو میرا سلام کہیے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کہہ رہے تھے تبدیلی لائیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جی کہ جو، اور میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں، جس نے کہا جی میں روزہ نہیں رکھتے اور اچھے خاصے ہیں کہ روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ میں کاروبار کرتا ہوں، اور درزی ہیں وہ، کاروبار کرتا ہوں، اور روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. مجھے جو کپڑے سی کر ہفتے 10 دن تک میں نہیں دے سکتا، مجھے کل لے لیجیے گا، کل لے لیجیے گا کہنا پڑتا ہے. تو میں یار ایسی صورت میں روزہ رکھوں تو روزہ تو خراب ہوگا، تو مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہوں. ایک طرف تو شیطان آزاد ہو رہا ہے، یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون ڈال رہا ہے؟ ناظرین، یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ آ جانا ایک اور چیز ہے، اس پر یقین ہو جانا اور چیز ہے. مفتی صاحب کی زبان سے ہم یہ سننا چاہیں گے کہ اس کا جواب کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے دل کو آمادہ کر سکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید. بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں محمد عمر اشرفی ہندوستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمر بھائی.
تسلیم بھائی آج 8 سال بعد میرا کال ملا ہے. اچھا ماشاءاللہ بہت مبارک. 2 کالر پہلے میرے سے پہلے بھی انہوں نے یہی دریافت کیا. تو آج تو ہمیں سب بچھڑے ہوئے دوست مل رہے ہیں. دوست مل رہے ہیں جی. اور بہت مبارک ہو آپ کو میری طرف سے اور آپ سب کو میری طرف سے. یوسف بھائی کو بھی میری طرف سے رمضان شریف کی مبارکباد بہت شکریہ کرتا ہوں. عرض یہ کرنا تھا کہ سوالات وہی ہے کہ سوالات بہت تھے لیکن کال ملی ہے اس کی خوشی میں بھولتے جا رہا ہوں. چلے یہ بتا دیجئے کس طرح رمضان. سب سے پہلے تو آپ سے عرض کرنا تھا کہ اللہ نے جو آپ کے گلے میں جو یہ کشش پیدا کی ہے بولنے کی ماشاء اللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے آپ کی. یہ آپ کا حسن سماعت ہے. اور مفتی اکمل صاحب کا جو انداز ہے احکام شریعت میں سمجھانے کا ماشاء اللہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور سمجھنے میں بھی ہمیں کسی پرکار کی کسی طرح کی کوئی مطلب دقت محسوس نہیں ہوتی. یوسف بھائی ہمارے بچے تو آپ کے دیوانے ہیں. جیسے ہی آپ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں بچے دوڑ کے چلے آتے ہیں یوسف بھائی کی نعت شریف سننے کے لیے. عرض یہ کرنا تھا کہ ایک تو ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں. میں بزنس کرتا ہوں سر. اچھا. اور میری سوسائٹی ہے جو وہ سب مانے غیر مسلم ہے. تو ان سے میں اکثر کیا ہے کہ یہ مذہبی معلومات کے بارے میں ہماری جد و جہد ہوتی رہتی ہے. اچھا. تو کیو ٹی وی کے حوالے سے ہماری بہت اصلاح ہوئی سر اور اس سے ہمیں بہت معلومات بھی ہوئی. اور ایک جو اینکر آتے ہیں آپ کے اس میں وہ داڑھی نہیں رکھتے اور مونچھ بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں اسماعیل صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. اسماعیل صاحب کراچی سے ہیں. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب جو میں سوال کر رہا تھا. جی ہاں آپ کا کوشچن یہ تھا کہ بعض لوگ صرف گناہوں میں مبتلا ہونے کے صحیح خدشے کی بنا پر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسرے سننے والے کو لگتا ہے کہ تو بہت احترام کرتے ہیں روزے کا. جی ہاں یہ بہت بڑا نفسانی دھوکہ ہے کیونکہ شریعت نے رمضان یا اس علاوہ رمضان بھی 2 چیزیں ہم پر مقرر کی ہیں. ایک ہے ارتکاب اور ایک ہے اجتناب. ارتکاب کا مطلب بعض امور کو کرنا اور اجتناب کا مطلب بعض چیزوں سے بچنا. ٹھیک. یہ دونوں الگ الگ چیزیں اور مستقل چیزیں ہیں. نماز آپ کو پڑھنی ہے چاہے آپ گناہوں سے اجتناب کر سکیں یا نہ کر سکیں. ٹھیک. آپ کو اجتناب کرنا ہے چاہے آپ نماز پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں. ٹھیک. یہ 2 الگ الگ بالکل چیزیں ہیں. کھانا ایک الگ چیز ہے, پانی ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. کھانا ہم کھاتے ہیں, پیاس لگتی ہے, پیاس معدے کو توازن فراہم کرتی ہے, لیکن کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کھانا کھا کے ہم پانی کی افادت کو نظر انداز کریں یا پانی پی کے کھانے کو بالکل فراموش کر دیں. ایک میں حصی مثال دے رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ. پان کھانے والا کبھی یہ نہیں کہے گا جی آج میں نے پان 10-12 کھا لیے تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا. روٹی نہیں کھاؤں گا یہ تو نہیں کہے گا. جی ہاں بالکل. تو یہ ایک نفسانی دھوکہ ہے اور بروز قیامت سب سے بس اس پوائنٹ پہ غور کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا کہ کیا یہ عذر پیش کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خلاصی پا سکتے ہیں. بہت ہے. اگر اس پر توجہ کر لیں گے انشاءاللہ اس قسم کے تمام ہیلے ختم ہو جائیں. ٹھیک. میں کلام سننا چاہتا ہوں, آپ بھی سننا چاہتے ہیں, ہم سب سننا چاہتے ہیں. الحاج محمد یوسف میمن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. یوسف بھائی. حسرت ہے کہ انوارے, حسرت ہے کہ انوارے سلطان امم دیکھے, حسرت ہے کہ انوارے سلطان امم دیکھے, آنکھیں بھی تو ہوں ایسی, آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں, آنکھیں بھی تو ہوں ایسی اس دل کے فدا جس میں جلوے ہوں مدینے کے,
اس دل کی فدا جس میں جلوے ہوں مدینے کے، قربان ان آنکھوں کے جو سوئے حرم دیکھے، قربان ان آنکھوں کے۔ ہر نقش ہی روضے کا ہے جنت نظارہ، ہر نقش ہی روضے کا ہے جنت نظارہ، کس نقش کو ہم چومیں، کس نقش کو ہم دیکھیں، کس نقش کو ہم چومیں۔ سرکار کرم کیجئے، کچھ چارہ غم کیجئے، سرکار کرم کیجئے، کچھ چارہ غم کیجئے، مجبور ستم کب تک تاریخی غم دیکھے، مجبور ستم کب تک تاریخی غم دیکھے، حسرت ہے کہ انوارے ہم چھوڑ کے اس گھر کو برباد ہوئے کیا کیا، ہم چھوڑ کے اس گھر کو برباد ہوئے کیا کیا، اس در سے لپٹ جائیں، اس در سے لپٹ جائیں، پھر ان کا کرم دیکھیں، اس در سے لپٹ جائیں۔ روضے کے تصور میں یوں نور ہے چہرے پر، روضے کے تصور میں یوں نور ہے چہرے پر، آئینہ ہمیں دیکھے، آئینے کو ہم دیکھیں، آئینہ ہمیں دیکھے، آئینے کو ہم دیکھیں، آنکھیں بھی تو ہوں ایسی، اقبال کہاں گم ہے، سب اہل قلم آئے، اقبال کہاں گم ہے، سب اہل قلم آئے، ہم نعت نبی لکھیں، اعجاز قلم دیکھیں، ہم نعت نبی لکھیں، اعجاز قلم دیکھیں، حسرت ہے کہ انوار حق کا نزول۔ ناظرین خوش آمدید، پروگرام ہے بزم سحر، تسیم صابری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں خدیجہ پشاور سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا کہیے؟ جی پہلے تو تمام کیٹوی کی ٹیم کو السلام علیکم، اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔
جی میرے کچھ سوالات ہیں، سب علماء کرام سے پوچھنا تھا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی روح دوسرے شخص میں داخل ہو سکتی ہے، تو ان کا یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ اور جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو ایسا دعا مانگے کسی چیز کے، جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو یہ کہو کہ اگر میرا اس میں خیر ہے اللہ تعالیٰ تو یہ کام ہو جائے، لیکن اگر کوئی اس طرح سے دعا کرے کہ یا اللہ اگر اس کام میں میرا خیر ہے یا نہیں تو اس میں میرے لیے خیر رکھ دے اور اس کا یہ کام ہو جائے، تو ایسا دعا کرنا کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نابالغ کو مارے تو اس کی اجازت نہیں، اگر نابالغ اسے معاف بھی کرے تو بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو بچپن میں میرے ایک ٹیچر نے مجھے ناحق بہت زیادہ مارا تھا، تو اگر اب میں انہیں معاف کروں تو کیا یہ معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ سوالات ہر سال بہت اچھے کرتی ہیں میری بہن، تو اس کا تو مطلب ہے صحیح مارا تھا انہوں نے اور ان کی مار کام آ رہی ہے۔ نہیں انہوں نے مجھے ناحق مارا تو مجھے یاد ہے۔ اچھا چلیں، تو لیکن یہ ہے کہ ان کی تربیت تو ہے نا، آپ ہر سال بہت اچھے سوالات کرتی ہیں۔ اور ہاں ایک آپ نے جو سوال کیا تھا کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے رمضان کے لیے، تو الحمدللہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ مجھ میں جو برائی ہے انشاءاللہ میں وہ تمام برائیاں چھوڑوں گی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ متقی ہو جائیں، اس لیے روزے فرض کیے گئے کہ متقی۔ ہم جب لغت کھولتے ہیں تو اس کا معنی پرہیزگار۔ پرہیزگار ہونا کیا ہے، اور کچھ ریشو بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چیزیں کر لیں تو پرہیزگار ہو گئے، متقی ہو گئے۔ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم روزے میں رہیں اور اللہ رب العزت اس کا انعام عطا کرے۔ اس لیے اس کا مقصد کیا کہ متقی ہو جائے، وہ کیا ہے؟ بالکل دیکھیے جی، متقی کی جو تعریف ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض ہیں ان کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان سے ہم منع ہو جائیں۔ تقوی کا سب سے پہلا سٹیپ اور بنیادی چیز یہی ہے ٹھیک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنا اور اس کے جو نواہی ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے بعد انسان آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ہے پرہیزگاری کا مفہوم سب سے پہلا جو اس کا درجہ ہے ٹھیک۔ اس کے بعد انسان جتنا زیادہ اس کے اندر آگے بڑھتا جاتا ہے، انسان جو ہے مکروہات کو بھی چھوڑتا ہے، مستحبات کو بھی اختیار کرتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ روزے کا یہی مقصد ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کے معاملات کے اندر جو بری چیزیں شامل ہوتی ہیں، خصائل بد ہوتی ہیں، ان کو انسان ختم کرے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور رمضان اس سے جدا ہو گیا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، اس دعا کا جو حدیث پاک کے اندر 3 دعائیں ہیں، تو فرمایا رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ یہ تو ایک مغفرت تامہ اور عامہ کا مہینہ آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی تھی، اس وقت وہ جو ہے اپنی بخشش نہیں کرا سکا تو پھر وہ کب بخشش کرائے گا؟ اللہ اکبر۔ ناظرین ایک وقفہ ہے اور یہ وقفہ سحری کا وقفہ ہے، ہم بھی سحری کر لیتے ہیں مختصر سی اور اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت حق کا نزول۔ ناظرین خوش آمدید، بزم سحر دیکھ رہے ہیں آپ تسلیم صابری کے ساتھ۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ لیاقت حسین صاحب اور الحاج محمد یوسف میمن صاحب۔ کالز کے ذریعے جو آپ نے سوالات کیے ان کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ یہ ایک بنگلہ دیش سے انہوں نے کہا تھا کہ اسکول چلاتے ہیں، جو فیسز آتی ہیں اس سے یہ اس آمدنی سے غریب بچوں کی مدد بھی کرتے ہیں، کڈنی سینٹر وغیرہ میں بھی دیتے ہیں۔ اب ان کا کوشچن یہ ہے کہ جو رقم بچ جاتی ہے کیا اس پر زکوٰۃ مجھ پر لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے دیکھا جائے گا کہ غریب بچوں کو جو کچھ دیتے ہیں یا کڈنی سینٹر میں دیتے ہیں وہ کس نیت کے ساتھ دیتے ہیں۔ اگر تو وہ زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط بھی پوری کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ جتنی کل رقم فیسز آپ کے ہاتھ میں آئیں، سال کے بعد آپ حساب کر کے دیکھیں کتنی کل زکوٰۃ بن رہی ہے۔ اگر آپ کی سال کے دوران ادا کردہ جتنی بھی رقم ہے وہ آپ کی بننے والی زکوٰۃ کے برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا۔ ٹھیک ہے۔ اگر پہلے زیادہ دے دی ہیں، زکوٰۃ کم بن رہی ہے تو وہ اگلے سال میں آپ منہا کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ نے کم ادا کی ہے، زکوٰۃ زیادہ بن رہی ہے، تو جتنی پھر زیادہ بنے گی یعنی بچی ہوئی ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آپ حساب نہ بنائیں کہ جو بقیہ رقم بچی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی، بلکہ آپ ٹوٹل جو آپ کے پاس سال کے آخر میں مال بچتا ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اور درمیان میں جتنے آپ نے صدقات کیے ہیں وہ کس نیت کے ساتھ کیے ہیں، ان میں پھر آپ دونوں میں توازن قائم کر لیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہن نے فرمایا کہ کیا روح دوسرے بدن میں داخل ہو سکتی ہے؟ ہمارے مذہب اسلام کی روح سے یہ عقیدہ بالکل شرعاً ناجائز ہے۔ ایک دفعہ روح جسم سے نکل گئی تو دوبارہ دخول بدن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں بعض استثنائی صورتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی روح بدن سے نکالی اور اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے زندہ کیا لوگوں کو، یا کسی ولی کی کرامت ظاہر ہوئی اور روح دوبارہ بدن میں داخل ہوئی، تو وہ خاص پرٹیکولر کیسز ہوتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ یہ اگر اس طرح دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے لیکن تو میرے لیے خیر رکھ دے، کیا اس طرح کی دعا کرنا درست ہے؟ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک خاص چیز کو متعین کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اصرار کرنا ہے کہ ایسا کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں وہ بہتر نہ ہو، تو اس لیے یہ نہ دعا کی جائے، بلکہ جو پہلا حصہ ذکر کیا گیا وہی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ نابالغی میں حق معاف نہیں کر سکتا، لیکن بلوغت کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نابالغ کو اگر مارا تو یہ بھی ظلم ہے، اور ظلم پہ آخرت میں گرفت تو ہے، اور شریعت نے ہر ظلم کی معافی کا کوئی نہ کوئی تدارک کا سلسلہ رکھا ہے، تو لہٰذا ان نابالغ بچوں کے لیے اختیار ہوگا کہ جب یہ بالغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو معافی کا حق حاصل ہے۔ اگر چاہیں تو اپنے نابالغی کے زمانے میں جن لوگوں نے ان پر مالی یا جسمانی لحاظ سے ظلم کیے تھے اس کو یہ معاف کر دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو مس وغیرہ جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ تربیت ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب تھوڑا سا مار پیٹ ہوتی ہے یا سختی کی جاتی ہے، بچے کا معصوم ذہن اس وقت اس سختی کی اصل جو پیچھے لاجک ہے اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن وہ استانی بہرحال بہتر سمجھتی ہیں اور ٹیچرز بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر انہوں نے نفسانی خواہش کے تابع ہو کے مارا ہے تو ان کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن اگر صحیح حق مارا ہے تو بچوں کو سمجھنا چاہیے اور پھر معاف کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ آپ کے پاس بھی ہیں کچھ سوال؟ جی مکمل ہوگی۔ ٹھیک، اب جو ہم بات کر رہے تھے میں آپ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں۔ کچھ پرسنٹیج ہو سکتی ہے اس تقوی اور پرہیزگاری کی، اگر میں گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھوں، یہ کام میں نے چھوڑ دیا، یہ ذرا سا مشکل ہے، چھوڑ دوں گا یہ بھی، لیکن یہ ابھی نہیں چھٹتا مجھ سے، غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، منافقت ہے، بہت ساری سب غلط مانتے ہوئے، لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میں یہ تو چھوڑ سکتا ہوں، نماز شروع کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، روزے میں سے پچھلے سال کچھ چھٹ گئے تھے پچھلے سالوں میں، اس سال روزے پورے رکھوں گا، تو وہ چیزیں بھی اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، وہ تمام ماحول اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور وہ چھٹ سکتی ہیں۔ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ہم کسی کو اس قسم کے معاملات کی اجازت دیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کر لو یہ نہ کرو، ایک ہے اجازت نہ دیں لیکن اعراض کریں، اس کی گرفت بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، ایک الگ چیز ہے۔ تو اجازت دینے کا اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کہیں چلو ٹھیک ہے روزے تو رکھ لو یار، نماز چھوڑ سکتے تو چھوڑ دینا، ٹھیک تم روزے تو رکھ لو، اجازت تو نہیں دی جا سکتی، تراویح چھوڑ دینا کوئی بات نہیں، فرض نماز تو پوری کر لو، یہ غلط ہے، بالکل ہم اجازت نہیں دے سکتے کسی عبادت کو ترک کرنے کی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص خود اپنی ذاتی رائے ظاہر کر رہا ہے کہ یار تراویح میں نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن اتنا ضرور کروں گا انشاءاللہ کہ فرض نمازیں 5 پوری پڑھ دوں گا، تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ تم فرض نماز پڑھ رہے ہو نا، بہت اچھی بات، ٹھیک، یہ کرو آپ بالکل کرو، بہت اچھی بات، لیکن وہ چھوڑ دو یہ ہم نہیں کہیں گے، ٹھیک۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کسی طرف مائل ہو رہا ہے تو اسے فرسٹ اسٹیپ اٹھانے تو دیں، ٹھیک۔ اگر آپ پہلے تقاضا یہی ہے، یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جو بتدریج احکام نازل ہوئے اس کے پیچھے یہی حکمت کار فرمائے، ٹھیک ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ شراب حرام ہے، غلط ہے، اس میں بہت سارے منفی پہلو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت آپ دیکھیے کہ بتدریج شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا گیا، ٹھیک۔ تو اس لیے اگر عوام دین کی طرف مائل ہو رہی ہو تو پہلے ہی اگر مجھے ایک تقوی حاصل ہے، پرہیزگاری کی کیفیت مجھے حاصل ہے، میں چند چیزوں پر عامل ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ کیفیات دوسرے کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی، ٹھیک۔ یہ ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے دین کی طرف مائل ہونے والے کی، اور خصوصاً جو ینگ جنریشن آج کل دین کی طرف آتی ہے، انہوں نے ایک ماحول سے، جب وہ سارا ماحول سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے،
مطلب نہیں انہوں نے ایک ینگ جنریشن میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوار لیا، ٹھیک ہے نا، اب وہ اپنے گھر والوں کو اپنی کیفیت کے مطابق دیکھتا ہے اور ان کی کیفیات کو اپنی کیفیات پر قیاس کر کے وہی شدت کا متقاضی ہوتا ہے جس شدت کو اپنے اوپر اپلائی کر رہا ہے، تو اس میں پھر توازن بگڑتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں وہ بھائی مولوی خدا کے واسطے تو باہر نکل، یہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے فوراً جہنم سے کم تو بات ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک خلاف حکمت چیز ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بعض چیزوں سے اعراض کرنا پڑے گا، آپ کو صرف نظر کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ترغیب دیتے جائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عوام الناس دین کی طرف مائل ہو رہی ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا کر رہا ہے نا اس کو وہ تو کریں اور حوصلہ افزائی کریں، اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ اس کو مزید عمل کی طرف لے کر۔ اسلام کا مزاج تو یہی ہے نا، ورنہ ہمارے ہاں جو ایک مولوی کو ایک شدت پسند آدمی سمجھا جاتا ہے، اور اس سے جو ایک ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے بہت مناسب بات کی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف ہے، نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھے، تراویح، مطلب جھوٹ، ایک بچی ہے جی، وہ کہتی ہے جی میں ناخن بڑھانا میرا شوق ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتی، میں نماز پڑھا کروں گی۔ آپ مطلب اس کو حکمتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بیٹا تم ٹھیک ہے ناخن بڑھا لو لیکن نماز پڑھو، یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ اور یہ کیا تقویٰ میں آئے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ قرآن مجید خود، فرقان حمید نے خود فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اور ایک مبلغ جو ہے اس کی دعوت کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ ہر وقت صرف جہنم کا تذکرہ کرتا رہے گا، لوگوں کو ڈراتا رہے گا، تو اس سے بھی لوگوں کو ایک خوف پیدا ہوگا، اس سے ڈریں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن مجید فرقان حمید نے صفت بیان کی کہ حضور مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھی، ترغیب کے ذریعے اور ترہیب کے ذریعے، اور دونوں چیزوں کو آہستہ آہستہ ساتھ لے کر چلے۔ لیکن بہرحال انسان یہ بھی کوشش کرے کہ معاشرے کے سدھار کے اندر جو ہے آگے بڑھتا رہے، چونکہ اب الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ لیکن بہرحال حکمت کے دامن کو چھوڑ کر انسان کبھی بھی تبلیغ نہیں کر سکتا، نہ گھر کو سنوار سکتا ہے، نہ سوسائٹی کو، معاشرے کو سنوار سکتا ہے، اور خاص طور پر نیو جنریشن کو اگر قریب لانا چاہتا ہے اور ان کے سدھار کے لیے کچھ اس کے دل کے اندر درد ہے تو اس کو بہرحال بہت زیادہ حکمت سے کام لینا ہوگا۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، اس موضوع پر مزید گفتگو ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور جو بھی وقت ہمیں مل پایا آج کے اس پروگرام میں ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی، اور ایک مجھے یقین ہے کہ نوجوانوں کو آج کے پروگرام سے بہت ڈھارس ہوئی ہوگی کہ اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ، اور پھر اس مہینے میں تو جس طرح کی لبرٹی ہے کہ شیطان بھی قید کر دیا گیا، ماحول بھی ہے، دن میں روزہ نہ رکھیں تو جا کے کھائیں کہاں سے، گھر میں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، تو گویا ایک پورا ماحول آپ کے لیے جنریٹ کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، ہندوستان میں۔ پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں حاصل کرنا، اور اگر پھر اس کے بعد کچھ مجبوریاں ہیں، اور پھر تو بڑا عجیب ہے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ جی ہاں بالکل، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں ان تمام گفتگو کو جس طرح ذکر کیا گیا۔ جی ہاں، ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ عاجز و مجبور ہوتا ہے، اسے ظاہری طور پہ اسباب حاصل نہیں ہوتے تو وہ تو ایک عذر پیش کر سکتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی تو میں ایسا کر لیتا۔ لیکن جیسے آپ نے یہ تمہیدی کلمات ارشاد فرمائے کہ ہر چیز تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس مہینے میں، ایک رات ایسی جو 1000 مہینوں سے افضل، بالکل ماحول بن جاتا ہے، پھر گھر کا ماحول، باہر کا ماحول، ایک طبیعت کا خود بخود میلان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے انسان کے اندر ایک مثبت اثر رکھا ہے، اس کے بعد بھی اگر ایسا ہو اور شیاطین بند، اس کے باوجود بھی اگر نفس کی خواہش پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو بے راہ روی کی طرف لے جائے، تو پھر وہی جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا وہ حدیث ممبر والی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو، جبریل امین نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، تو میں نے اس پہ ارشاد فرمایا آمین۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ مہینہ آیا اور اس کے باوجود بخشش مغفرت نہ ہو،
اس کے باوجود انسان تقوی پرہیزگاری کے حصول کی طرف سنجیدگی کے ساتھ مائل نہ ہو، یہ بہت بڑی بدبختی کی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے بالکل بہت خوبصورت فرمایا صاحب نے۔ حج کی قبولیت کے حوالے سے بزرگان دین ایک بات کہتے ہیں کہ کس کا حج قبول ہوا، کس کی لبیک قبول ہوئی، کس کی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ جو حج سے واپس آیا اور آنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی، اس کی وہ پہلی والی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی کے اندر فرق ہے، تو گویا کہ رب کائنات نے اس کے لبیک کو قبول و منظور فرما دیا۔ اسی طرح رمضان بھی ایک کسوٹی ہے کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا اور ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا ہم اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہم نے حاصل کی، اور روزے سے کیا حاصل کیا، رمضان سے کیا حاصل کیا۔ اگر وہی سارا کچھ ہے کہ رمضان ختم ہوا اور اسی نہج پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی سارے طریقے پر چلے گئے، تو پھر تو ہم نے رمضان سے حاصل نہیں کیا، اور یہ بڑی ہی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی ہمارے لیے کہ ہم حاصل نہ کر سکے رمضان۔ یہ ایک نقطہ آغاز ہونا چاہیے، آج کا دن جو ہو چکا اسے بھول کر ایک نئے دن کا، ایک نئی زندگی کا، ایک نئے سفر کا آغاز ہونا چاہیے، نئی ہمت کے ساتھ، نئی سنجیدگی کے ساتھ۔ بالکل یقیناً۔ ناظرین کرام، وقت ہے سنہری بات کا، اور سنہری بات میں اس سال میں نے کچھ تبدیلی کی ہے اور حکایت ایک شامل کی جائے گی اس سال انشاءاللہ، کوئی روایت یا کوئی حکایت۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حکایات سے بہت درس ملتا ہے سیکھنے کا، اس گفتگو میں کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں، کچھ ایسی اثر انگیزی ہوتی ہے، اور ان علماء کرام نے اپنے مشاہدات کا ذکر اس میں کیا ہوتا ہے، اور یقیناً اس کی اثر انگیزی ایسی ہے کہ انسان کا دل اسے قبول کرتا ہے۔ درس بھی اس کا اور حکایت میں انشاءاللہ سنہری بات میں ایک پیش کیا کروں گا۔ آج جس حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے، آج اس پہلی سنہری بات کے لیے، ایک عالم، ایک بزرگ تھے، ایک اللہ کے ولی، رمضان کا مہینہ آنے کو تھا اور ان کے پاس کچھ ایسا ساز و سامان نہیں تھا کہ جس کا وہ رمضان میں جو ان کو مدد کر سکتا اور ان کے کام آ سکتا۔ انہوں نے اپنے کسی دوست کو جو ایک بزرگ شخصیت تھے، ان کو ایک رکا لکھا، ایک خط لکھا کہ مجھے 10,000 درہم اگر بطور قرض حسنہ عطا کر دیں، اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک 10,000 درہم کی تھیلی ان کے پاس آ جاتی ہے۔ جس دن پہنچی ایک رکا اور پہنچتا ہے کسی ایک اور دوست کا کہ مجھے رمضان آنے والا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پریشان ہوں، رمضان کا کیا ہوگا، اگر 10,000 درہم مجھے بھیج دو تو بہت مہربانی ہوگی، قرض حسنہ جیسے ہی پیسے آئیں گے میں لوٹا دوں گا۔ وہ تھیلی ابھی کھولی بھی نہیں ہے اور وہ تھیلی انہیں لوٹا دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کے وہ دونوں دوست جن سے انہوں نے قرض لیا تھا اور جن کو قرض بھیجا تھا، وہ دونوں دوست ان کے گھر پر اکٹھے ہوتے ہیں اور کہا کہ آپ کا رکا مجھے آیا کہ 10,000 درہم چاہیے، میں نے انہیں رکا بھیجا تھا کہ 10,000 درہم مجھے دے دیجئے، انہوں نے رکا آپ کو بھیجا۔ گویا تینوں نے ایک ایسی سخاوت اور ایثار کا مظاہرہ کیا کہ اس میں سے کچھ استعمال نہ کیا، اور وہ 10,000 درہم کی تھیلی اسی طرح سے تینوں دوستوں میں گھومتی رہی کہ شاید اس کو ضرورت زیادہ ہو، شاید اس کو ضرورت زیادہ ہو۔ ایک دن وہ سو گئے، اس دن رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں اور تمہیں اللہ بہت عطا کرے گا۔ اگلے ہی دن ایک اس وقت کا بادشاہ اسے بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ تم کچھ پریشان دکھتے ہو مجھے۔ وہ سارا قصہ سنا دیا، ساری بات سنا دی۔ کہا ان دونوں کو بھی بلاؤ، میں یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ تم میں سے زیادہ سخی کون ہے، ایثار کا جذبہ تم دونوں تینوں میں سب سے زیادہ کس میں ہے، لیکن بہرحال مجھے خواب میں تم تینوں کو پریشان دکھایا گیا ہے اور میری طرف سے یہ کچھ انعام ہے، کچھ نذرانہ ہے، اگر اسے آپ قبول فرما لیں، جو 1000 درہم پر تھا۔ ناظرین کرام، علماء کرام اس حکایت کے درس میں لکھتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ بھوکا نہیں رہتا، سخاوت سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے بلکہ دولت بڑھا کرتی ہے۔ یہ ہے آج کی سنہری بات۔ ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون لائن پر ایک کالر ہیں، اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج کا جو موضوع ڈسکس کیا گیا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک اسکیجول ضرور سامنے آنا چاہیے۔ مفتی صاحب گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اسکیجول دیا کرتے ہیں ہر سال۔ مفتی صاحب جی ہاں، دیکھیں اس میں یوں آدمی شروع سے چلے کہ مثال کے طور پر آپ سحری کے لیے اٹھے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ رمضان کی پوری 30 یا 29 راتیں جتنی ملیں اس میں 2 رکعت نماز تہجد ادا انسان کر لے، کیونکہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر تھوڑی دیر سو جائیں اور پھر اٹھ کر انسان جو نوافل بنیت تہجد ادا کرتا ہے وہ تہجد کہلاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں آسان ہو جاتا ہے، بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پورے مہینے انشاءاللہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اور انسان میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کم از کم 1 مہینے لگاتار تہجد ادا کی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اپنے پورے دن کو مطلب ایک شیڈول اس کا بنا لیں کہ مثال کے طور پہ سحری کے بعد میں اتنی دیر سوؤں گا، پھر اس وقت میں اٹھوں گا، پھر آفس جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر میں نے یہ معاملہ کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے۔ اس میں اپنے نفس کی فرحت کا وہ جائز سامان کرنا بھی بالکل جائز ہے کہ جس سے تھوڑا سا سکون حاصل ہو، اور مثال کے طور پہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، دوستوں کے پاس بیٹھنا، گفتگو کرنا۔ اس کے علاوہ تمام اپنی عبادات کے لیے وقت کو ڈیوائیڈ کر لیں۔ اگر ہم یہ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر لازم بات ہے کہ کبھی نیند کا غلبہ ہوگا، کبھی کوئی اور کام غالب آ جائے گا، سستیاں ہوں گی، اور اس طریقے سے نفس ایک روٹین کے مطابق چلنے کا عادی نہیں بنے گا۔ نتیجہ نکلے گا کہ آگے چل کے سرکشی کرے گا، اور پہلے سنن سے، پھر مستحبات سے، پھر واجبات و فرائض سے بھی دور کر دے گا۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف لائے، الحاج محمد یوسف میمن صاحب آخر میں انشاءاللہ کلام پیش کریں گے، ہم منتظر ہیں کہ آپ پڑھیں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع جو گفتگو کی گئی، میری خواہش بھی یہی ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ اسکیجول ضرور بنائے کل کے لیے۔ وٹ ٹو ڈو یہ بنانا بہت ضروری ہے۔ اتنے بزی شیڈول میں وقت نکالیے، اپنی ترجیحات طے کیجیے، پرائرٹیز طے کیجیے۔ کچھ وقت کچھ رکوع ہی پڑھیں، قرآن مجید کے پڑھیں، نماز کی پابندی، تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ اسکیجول ضرور بنائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کل کا موضوع دنیا کا درست مفہوم اور آخرت کی اس پر فوقیت، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر رات 2:30 پر آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ بسم اللہ۔ یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، لا مقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، سبحان اللہ، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر،
جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اور پانچواں شعر روانی کہتے ہیں کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو سے، جیسے برسوں کی، جیسے برسوں کی، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا، لوگ تو حسن عمل، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا، نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا، نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خوان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا۔ بہت شکریہ، بہت خوب، بہت خوب یوسف بھائی۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہو، اجازت تو میں لے چکا تھا لیکن ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں کہ انشاءاللہ اب اس کے بعد اللہ ہے بس پیار ہی پیار، ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے اسماء الحسنی کے تعلق سے، وہ آپ دیکھیے گا اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر 2:30 رات آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔